محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی معزز محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم جمعۃ المبارک کی ان ببرکت گھڑیوں میں اللہ کے حضور جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، ذکر و اذکار، عبادات سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت بالخصوص ہم سب کو اور قیامت تک آنے والی ہماری تمام نسلوں کو صحیح دین اور صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی گمراہی سے، بدبختی سے اللہ رب العزت ہمیں بھی اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے، فتنوں سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک میں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کوئی اردو کی کتابیں پڑھ کے، کوئی حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ نئی بات کی جائے تاکہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے آج کے جمعۃ المبارک میں ایک بڑا جو آج کل چل پڑا ہے اس مسئلہ رفع یدین کے حوالے سے، میں نے پہلے بھی کئی بار یہ جمعہ پڑھایا ہے اس موضوع پر۔ آپ ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیں، اس پہ پھر میں دلائل دوں گا۔ یہ سیاستہ میرے سامنے پڑی ہے، ترمذی، ابن ماجہ، یہ نسائی شریف ہے، ابو داؤد ہے، اور باقی کچھ میرے سامنے پڑی ہیں، ساری میں لے کے آیا ہوں۔ ایک ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ جب آپ پہلی تکبیر، جب آپ نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ رفع یدین، رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، یدین کا معنی دونوں ہاتھ اٹھانا، اس کو کہتے ہیں رفع یدین۔ تو جو تکبیر تحریمہ ہے، نماز جب آپ شروع کرتے ہیں تو تب رفع یدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے پوری زندگی کیا، آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جو مسئلہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یا اسی طرح سجدے کے بعد رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں اس وقت، یہ جو 3-4 مقام ہے، اس جگہ پر رفع یدین کرنا، ہاتھ اٹھانا، یہ ہمارے نزدیک آقا علیہ السلام نے پہلے کیا تھا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ ہمارے ہاں اب رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح باقی جگہ پر بھی، کسی جگہ پر بھی اب ہمارے ہاں رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ رفع یدین نہ کرنا سنت ہے۔ یہ بنیادی بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت یا تکبیر تحریمہ کے بعد اس وقت رفع یدین کرنا سنت ہے،
بعد پوری نماز میں کہیں بھی وطر کے علاوہ نہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ۔ اب رفع یدین کرنا ہمارے لیے سنت نہیں ہے، بلکہ رفع یدین نہ کرنا یہ سنت ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ اب اس پر ذرا دلائل سن لیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو لوگ اس چیز کو لے کے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں جی بخاری شریف میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام رفع یدین کرتے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہاں مانتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ آقا علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے، یہ بخاری شریف میں ہے، بالکل ہے، ہم مانتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہے آقا علیہ السلام رفع یدین کیا کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آقا علیہ السلام نے اس کو کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کو کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم اپنا جو ہمارا دعویٰ ہے کہ آقا علیہ السلام نے شروع میں رفع یدین کیا ہے، شروع میں، اور پھر آقا علیہ السلام نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا، سب صحابہ نے بھی رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلا حکم رفع یدین کرنے والا کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب اس پر دلائل سنیں، دلائل سنیں اور پھر باتیں میں بعد میں کرتا ہوں۔ اب میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اب مومن کون ہے؟ اس کی آگے صفات ہیں۔ پہلی صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اپنی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع اختیار کرتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع اور خضوع وہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا معنی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، سید المفسرین، آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، پہلے مفسر قرآن، سید المفسرین، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ وہ ہیں جن کے بارے میں خود آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مولا کریم میرے بھائی حضرت ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ رب العزت نے پھر ان کو مفسر بنا دیا، سب سے بڑے مفسر۔ وہ اس آیت کریمہ کا یہ پہلی دلیل دے رہا ہوں قرآن مجید سے، کس بات پر؟ کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین نہیں کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین نہیں کرنا۔ اس کی پہلی دلیل قرآن مجید سے دے رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ 18واں پارہ ہے، دوسری آیت ہے، سورہ مومن ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ الذین لا یرفعون ایدیہم، فرمایا کہ اس آیت کا معنی کہ وہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں۔ تو مومن وہ ہیں کہ جو رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ قرآن مجید کی دلیل ہو گئی کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر سید المفسرین نے یہ کی ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ وہی ادا ہوگی جو رفع یدین جس میں نہ کیا جائے، نہ رکوع میں جاتے ہوئے اور نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے۔
یہ قرآن مجید کی ایک دلیل ہو گئی۔ اب یہ آپ کے سامنے جامع ترمذی ہے، سیاستہ کی کتاب ہے جامع ترمذی، اور امام ترمذی یہ امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، زیادہ شاگرد ہے امام ترمذی، سیاستہ میں سے بڑی تیسرے نمبر کی کتاب ہے، تیسرے درجے کی، پہلا درجہ بخاری کا ہے، دوسرا مسلم کا ہے، تیسرا جامع ترمذی کا ہے۔ اب یہ میرے سامنے ترمذی ہے، اب اس میں دیکھ لیں امام ترمذی نے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرتين، یہ اصل کتاب ہے میرے پاس۔ اب جو رفع یدین کی رٹ لگاتے ہیں نا اور کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ غوث اعظم بھی رفع یدین کرتے تھے، فلاں بھی کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے؟ لہذا رفع یدین نہ کرنے والوں کی نماز نہیں ہوتی، فلاں فلاں فلاں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کو سن کر ہمارے نوجوان کئی گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ایسے دیکھتا ہوں کہ رفع یدین کرتے ہیں۔ اب یہ امام ترمذی نے حدیث بات بیان کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، جلیل القدر صحابی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خاص خادم تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ آقا علیہ السلام کے سفر اور حضر کے ساتھ کی، ہر وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتے، آقا علیہ السلام کے جوڑے اٹھانے والے اور سامان اٹھانے والے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ انہوں نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اپنے اصحاب سے کہا کہ کیا میں تمہیں آقا علیہ السلام کی نماز نہ پڑھاؤں جیسے آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے ہمیں، کیا میں اس طرح سے آپ کو نماز نہ پڑھاؤں؟ عرض کیا پڑھائیں، تو آپ سنیں آگے، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرتين، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی، آپ نے صرف تکبیر تحریمہ جو نماز میں شروع داخل ہونے کے لیے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، صرف اس میں رفع یدین کیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا، نہ رکوع میں جاتے ہوئے اور نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب آگے سنیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ اسی طرح کی حدیث حضرت براء بن عازب سے بھی مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے۔ اور پھر امام، اب بڑی اچنبے کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جو رفع یدین کرتے ہیں نا، اب ہم ان کو یہ حدیثیں سنائیں کہ جس میں رفع یدین نہیں کیا تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب یہی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی اور آپ نے صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے بھی نہیں کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی نہیں کیا، اب یہ حدیث یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضعیف۔ میرا کل رات مناظرہ بھی ہوا اس پہ 2 گھنٹے، میرا اس پہ مناظرہ ہوا، میں نے یہ حدیث پڑھی تو اس نے کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے۔ اب وہ ضعیف کہہ رہا ہے اور امام ترمذی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، فرمائے یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے جس میں آپ نے رفع یدین نہیں کیا نماز پڑھاتے ہوئے، نہ رکوع میں جاتے ہوئے اور نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، فرمایا یہ حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں ہے، حسن ہے۔ اور پھر فرمایا آگے سنیں جو مزے کی بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں فَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے صرف دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رفع یدین کرنا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی نہیں کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی نہیں کرنا، فرمایا کہ یہ کسی 1-2 صحابی کا عمل نہیں ہے، فرمایا یہ کثیر صحابہ اکرام کا عمل تھا اور کثیر تابعین کا یہ عمل ہے کہ کثیر جمہور صحابہ، جمہور تابعین وہ نہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے اور نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔ فرمایا کہ کسی ایک صحابی کی بات نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی رفع یدین نہیں کرتے، سیدنا عمر فاروق بھی نہیں کرتے تھے، سیدنا عثمان غنی بھی نہیں کرتے تھے، سیدنا علی شیر خدا بھی نہیں کرتے تھے۔ میں بھی آپ کو حدیث سے سناؤں۔ اب یہ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا جس میں رفع یدین
نہ کرنے کی بات ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت سارے صحابہ کا عمل ہے، بہت سارے تابعین کا عمل ہے، اکثر صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ اب اس سے پہلے امام ترمذی وہ والی حدیث بھی لائے ہیں جس میں رفع یدین کرنے کی بات ہے، تو میں نے کہا ہے کہ آقا علیہ السلام رفع یدین پہلے کرتے تھے لیکن بعد میں کرنا چھوڑ دیا۔ اب رفع یدین کرنے والی جو حدیث لائے ہیں امام ترمذی کہ جس میں ہے کہ آقا علیہ السلام پہلے رفع یدین کیا کرتے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، فرمایا کہ یہ جو رفع یدین کرنے والی حدیث ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے رفع یدین کرنا ہے، فرمایا یہ بعض صحابہ کی بات ہے، بعض صحابہ ایسا کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا۔ تو رفع یدین کرنا کی بات آئی تو فرمایا کہ یہ بہت تھوڑے صحابہ کا عمل ہے، اور جب یہ بات آئی کہ رفع یدین نہیں کرنا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بعض صحابہ کا عمل نہیں ہے، فرمایا اکثر صحابہ کا عمل ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ امام ترمذی۔ اب یہ سنن نسائی ہے، سیاہ ستہ کی کتاب سنن نسائی۔ اب بڑے اچنبے کی بات یہ ہے کہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ رفع یدین کرنا ضروری ہے، رفع یدین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہو گئی۔ اب جو رفع یدین نہیں کرتے یہ حنفی یہ سنی لوگ جو ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، یہ دلیلیں نہیں دے رہا میں کتاب سے، سنے ذرا۔ اچنبے کی بات یہ ہے کہ امام نسائی نے پورا باب باندھا ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت اعلیٰ درجے کے امام ہے امام نسائی، بلکہ جرح و تعدیل میں یہ جرح و تعدیل ہوتا ہے کہ جو راویوں پہ تحقیق کی جاتی ہے جس کی وجہ سے حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، حسن ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہے، اس میں جرح و تعدیل میں امام نسائی امام بخاری سے بھی بڑے ہیں، ان سے بھی بڑا درجہ ہے ان کا امام نسائی کا۔ امام نسائی نے باب کیا باندھا ہے وہ سنے ذرا باب۔ امام نسائی باب باندھے ہیں ترک ذالک، امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ رفع یدین کرنا آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا ہوا تھا۔ رفع یدین کرنا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے آقا علیہ السلام نے یہ رفع یدین پہلے کیا، پہلے انہوں نے یہی باب باندھا ہے، باب رفع یدین للرکوع، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا، پہلے یہ باب باندھا ہے۔ وہ حدیث لائے ہیں کہ آقا علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے، اور بعد میں اس کے بعد باب باندھا ہے ترک ذالک، کہ آقا علیہ السلام نے رفع یدین کرنا ترک ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، اب رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ امام نسائی نے یہ باب باندھا ہے، کتنی عجب کی بات ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بھئی تم نے پڑھا کیا ہے؟ یہ تو نسائی ہے، یہ تو سیاستہ کی کتاب ہے، سیاستہ میں ہے، تو نسائی تو باب باندھتے ہیں کہ ترک ذالک، کہ رفع یدین کرنا یہ آقا علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی حدیث وہی جو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترمذی شریف سے سنائی ہے، وہی حدیث ہے۔ اب اس سے آگے چلیں اور پھر امام نسائی آگے جا کے پھر یہی بات باندھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الرخصۃ فی ترک ذالک، فرمایا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہ کرنا، فرمایا یہ جائز ہے۔ آقا علیہ السلام رفع یدین نہیں کرتے تھے، بعد میں پہلے کرتے تھے، بعد میں کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ امام نسائی بات باندھ رہے ہیں، اور اس کے نیچے وہی حدیث لائے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی، فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں آقا علیہ السلام جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ عرض کیا پڑھائیں، فلم یرفع یدیہ الا فی مرۃ واحدہ، تو پھر آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اس کے بعد آپ نے رفع یدین، یہ ترمذی ہو گئی اور امام نسائی شریف ہو گئی۔ اب سنن ابو داؤد، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، آپ اس کو بھی ذرا دیکھیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، یہ باب باندھا ہے، فرمایا یہ باب اس بات میں ہے کہ رکوع کے وقت نہ جاتے ہوئے اور نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرنا، اس کا باب باندھا ہے پورا، یعنی باب قائم کی ہے، اوپر ہیڈنگ دی ہے، عنوان دیا ہے کہ نہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا ہے، نہ رکوع سے
اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ساری احادیث لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی بھی لائے ہیں، اور پھر حضرت سفیان بھی بیان کرتے ہیں کہ قال فرفع یدیہ فی اول مرۃ وقال بعضهم مرۃ واحدہ، کہ آپ نے صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا، اس کے بعد آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت سفیان ثوری کا بھی یہ ذکر کیے، اور پھر کثیر احادیث لے کے آئے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کرنا کیا کر دیا ہوا تھا، چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کی دلیل تھی، اور یہ 3 کتابیں میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ امام طحاوی ہیں، اب ذرا پہلے بات سن لیں۔ اب جو احادیث ہے نا کہ رفع یدین کرنے والی، کہ جس میں ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا، یہ جو حدیث ہے یہ روایت کرتے ہیں اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے وہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کرتے تھے۔ اب ذرا سن لیں بڑی مزے کی بات کہ وہ جو حدیث ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کرتے، اس کو کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت علی سے بھی روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں سناتا ہوں حدیث کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری عمر میں جب آقا بعد میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رفع یدین کرنا چھوڑ دیا ہوا تھا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عاصم بن قلیب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں ان علیٰ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعد، کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو آپ صرف تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونے کے لیے جب کہتے اللہ اکبر تو رفع یدین کرتے، اس کے بعد آپ نہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی تھی وہ روایت، اب حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی سن لیں۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور مفسر ہیں، حضرت مجاہد تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عمر، وہ کہتے ہیں میں نے خود حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یکن یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، فرمایا میں نے نماز پڑھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے، اس کے بعد نہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے نہ رکوع میں سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ تو انہی سے روایت تھا کہ آقا علیہ السلام رفع یدین کرتے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ اب انہی سے روایت ہے کہ یہ رفع یدین نہ کرتے، تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہی ثابت ہوا نا کہ آقا علیہ السلام پہلے رفع یدین کرتے تھے، بعد میں آقا علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب آگے مزے کی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سن لیں۔ حضرت اسود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یرفع، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بس آپ نے پہلی بار اللہ اکبر کے وقت ہاتھ اٹھائے رفع یدین کیا، اس کے بعد نہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کیا نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا۔ یہ کتنی حدیثیں آپ سنیں۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ وابی بکر وعمر فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ، وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، فرمایا میں نے رسول پاک کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، میں نے ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، میں نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، فرمایا یہ تینوں ہستیاں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتی، اس کے بعد نہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتی نہ رکوع میں سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتی۔ اس طرح کے شمار حدیث پاک حضرت عمر فاروق سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں حدیث سنا چکا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان رسول اللہ کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، کہ آقا علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے کانوں تک، اس کے بعد آقا علیہ السلام رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے۔ اب بڑے مزے کی بات ہے، آخری بڑے دھیان سے سننی ہے آپ نے۔ یہ میں نے کہا کہ لوگ سوشل میڈیا پہ
سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی ٹھیک ہے اور ہم سارے غلط ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، کوئی ایسی حدیث، کوئی شخص ایسی حدیث، ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتا جس میں آقا علیہ السلام نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو۔ کیا کہنے فرمایا کہ رفع یدین کرو؟ پھر سنیں، کوئی ایک ایسی حدیث کوئی نہیں لا سکتا، موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آقا علیہ السلام نے پوری زندگی رفع یدین کیا ہے۔ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بس یہ ہے کہ کیا ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، کیا تھا پھر بعد میں چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان نہیں آپ لا سکتے جس میں آقا نے فرمایا کہ رفع یدین کرو، یا حدیث میں ہو کہ رفع یدین کرنا سنت ہے، یا یہ ہو کہ رفع یدین کرنے کا یہ اجر ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی نہیں، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی اس پہ دلالت نہیں کرتی۔ لیکن اس کے برخلاف آقا علیہ السلام نے رفع یدین کرنے سے منع کیا ہے، اس پر بہت ساری حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے منع کیا صحابہ کرام کو کہ رفع یدین نہیں کرنا۔ اب ذرا آ جائیں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں جلدی سے وہ آپ کو سنا دوں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے رفع یدین کرنے سے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی، وہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں بتا رہا ہے۔ بخاری کے بعد اور بعض محدثین تو مسلم شریف کو بخاری سے بھی اعلیٰ کتاب سمجھتے ہیں، بخاری شریف سے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، وہ ہے، میں عربی نہیں پڑھ رہا تاکہ حضرت جابر بن سمرہ سے بیان ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں ایک پڑھ دیتا ہوں باقی حوالہ دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام، ہم نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہ اضراب خیل شمس، فرمایا وہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو رفع یدین کر رہے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے۔ میں نے کہا کہ پہلے رفع یدین تھا، آقا علیہ السلام بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا۔ اب وہ صحابہ جو رفع یدین کر رہے تھے ان کو خبر نہیں ہوگی ابھی کہ آقا علیہ السلام نے اسے منع کر دیا ہے، تو فرمایا کہ پڑھ رہے تھے کوئی صحابہ رفع یدین کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کے سنے الفاظ کیا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیا وجہ ہے کہ تم کو سرکش گھوڑوں کی طرح، دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ رفع یدین جو کر رہے تھے رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا تم سرکش گھوڑے کی طرح، جیسے سرکش گھوڑا دم اٹھاتا ہے، کبھی ٹانگ اٹھاتا ہے، کبھی دم مارتا ہے، فرمایا یہ کیا تم سرکش گھوڑے کی طرح بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہو، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی؟ فرمایا آرام کے ساتھ نماز پڑھو، حدیث پاک۔ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے گھوڑے کی طرح، جیسے وہ دم اٹھاتا ہے بار بار، ایسے تم نماز میں بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ فرمایا آرام کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ امام مسلم، اور امام مسلم نے اس بارے میں 3 حدیثیں لائے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کو رفع یدین کرنے سے صرف روکا نہیں ہے، صرف روکا نہیں، سختی سے ڈانٹا۔ فرمایا یہ کیا تم نے گھوڑے کی طرح طریقہ اختیار کیا ہوا، آرام سے نماز پڑھو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب اسی طرح امام نسائی نے بھی یہی حدیث کو ذکر کیا، آقا علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا یہ کیا سرکش گھوڑے کی طرح بار بار ہاتھ اٹھاتے ہو۔ ابو داؤد میں بھی یہی حدیث پاک ہے، اور پھر نسائی شریف میں بھی یہی حدیث پاک ہے۔ ابو داؤد کا میں بیان کر چکا، پھر اسی طرح مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے بھی یہی حدیث لے کے آئے کہ آقا علیہ السلام ہمارے پاس آئے تو ہم رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع یدین کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے ہمیں ڈانٹا کہ یہ کیا سرکش گھوڑے کی طرح بار بار ہاتھ اٹھاتے ہو، سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ اسی طرح سنن کبریٰ میں بھی لائے ہیں امام بہقی، اس کو امام بہقی نے اس کو سنن کبریٰ میں بھی بیان کیا۔ اسی طرح امام بہقی ایک اور مقام پر اس کو حدیث کو لائے، تو یہ میں نے 9 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، 9 مسلم شریف سے، نسائی شریف سے، ابو داؤد شریف سے، امام احمد بن حنبل کی مسند احمد بن حنبل سے۔ امام احمد بن حنبل وہ امام ہے، آپ کے بیٹے فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں،
امام احمد بن حنبل وہ ہیں جنہوں نے 6 لاکھ جن کو حدیثیں یاد تھی اور انہوں نے 40,000 کے قریب تقریباً ان کی کتاب ہے اتنی بڑی حدیث کی جس میں 40,000 کے قریب حدیث ہے. انہوں نے بھی بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا. فرمایا رفع یدین. میری بات سمجھ آپ؟ تو یہ میں نے آپ کو کتنی حدیثیں سنائی ہیں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اب میرا دعویٰ یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو رفع یدین کرنے سے منع کرنے کے بارے میں آقا علیہ السلام کی 9 حدیثیں سنائی ہیں. کوئی بندہ بھی جو ہم پر الزام دیتا ہے کہ یہ سنیوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، یہ حضور کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں، آقا نے رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع کیا، یدین کیا، اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کیا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی لے کے آؤ، کوئی ایک حدیث جس میں آقا علیہ السلام نے یہ ثابت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر امت تک رفع یدین کیا تھا. میری بات سمجھ آ گئی؟ باقی بھی بے شمار دلائل ہیں، چونکہ وقت کا ہے بلکہ ختم ہو گیا ہے، تو لہذا گفتگو جو میں نے کیا اس کا خلاصہ یہ ہے، اور رفع یدین کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، یہ شروع میں ابتداء اسلام میں آقا علیہ السلام نے رفع یدین کیا ہے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا. سب صحابہ نے بھی چھوڑ دیا. جن صحابہ سے وہ والی روایت ہے کہ جس پہ رفع یدین کرنے کی بات ہے، ان صحابہ کی بھی میں نے آپ کو سنا دیا عمل. حضرت عبداللہ بن عمر کا، حضرت علی کا، کہ انہوں نے بھی رفع یدین کرنا کیا کر دیا ہوا تھا؟ چھوڑ دیا تھا. جب تک وہ حکم تھا رفع یدین کیا جاتا، لیکن جب منع کر دیا اس کے بعد تمام صحابہ کرام، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی شیر خدا، سب نے رفع یدین کرنا کیا کر دیا ہوا تھا؟ چھوڑ دیا. تو لہذا جس عمل کو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا تم زیادہ آگے ہو کہ اس کو اختیار کرو جس کو چھوڑ دیا ہے، اور جو اختیار کر دیا تھا اس کو چھوڑ دو. یہ کیا بات ہے؟ اور پھر اینڈ میں نے احادیث سنائی ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ رفع یدین کرنا رکوع کے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، فرمایا یہ تو جانوروں کا کام ہے، یہ جانوروں کے ساتھ مشابہت ہے کہ سرکش گھوڑے کی طرح بار بار ہاتھ اٹھاتے. فرمایا آرام کے ساتھ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ نماز پڑھو، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرو بس، اس کے بعد رفع یدین نہ کرو، آرام سے نماز پڑھو. یہ میں نے کوئی سنیوں کی چھوٹی موٹی کتابیں نہیں، میں نے سیاستہ سے آپ کو دکھائی، مسلم شریف کی حدیثیں سنائی، ابو داؤد کی، نسائی کی، امام ترمذی کی، ابن ماجہ کی، سب تہاوی شریف، یہ سب میں نے بیان کیا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.